الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ وقال فی موضع آخر الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت سی مخلوق کو بنایا، ان تمام مخلوقات میں اللہ نے اس امت پر دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہی نگاہ رحمت کو ڈالا۔ اللہ کی نگاہ محبت، اللہ کی نگاہ رحمت، اللہ کی نگاہ شفقت ہم پر اور آپ پر، امت محمدیہ پہ زیادہ پڑی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، خاص خاص انعام الہی سے اللہ نے نوازا۔ اگر اس اللہ کو ہم سے اور آپ سے زیادہ محبت نہ ہوتی، اللہ کی نگاہ محبت ہمارے اور آپ کے دل پہ نہ پڑی ہوتی تو اللہ نہ ہمیں قرآن دیتا، نہ نبی رحمت کی امت میں شامل کرتا، نہ اللہ ہمیں ایسے گھر میں جنم دیتا جس گھر میں پہلے سے ایمان کا چراغ جل رہا تھا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو وہ ہدایت نہ دیتا جس کی روشنی کچھ نہ کچھ ہمارے گھروں میں ضرور موجود ہے۔ ہمیں اللہ اپنے سامنے پیشانی جھکانے کی توفیق نہ دیتا، کبھی اللہ آنچل اٹھانے کی توفیق نہ دیتا، صبح و شام اللہ اللہ کہنے کا موقع نہ دیتا۔ یہ سب اللہ نے دیا، ایمان کا چراغ بھی دیا، قرآن کی دولت بھی عطا فرمائی، نبی رحمت کی امت میں شامل کیا، سجدے کے لیے پیشانی جھکانے کی سعادت بخشی، آنچل اٹھا کر ہاتھ پھیلا کر خدا کے دربار میں مانگنے کا سلیقہ دیا۔ ماں بہنیں، یہ سب اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ نے ہمارے آپ کے دلوں کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، ہمارے اور آپ کے دلوں کو اللہ نور ایمان سے چمکانے کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں آپ کو جنت دینے کا ارادہ کیا ہے۔ جس پاک پروردگار نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی،
اس اللہ نے جہنم سے نجات، عذاب جہنم سے حفاظت، اپنے غیظ و غضب اور اپنے جلال و پکڑ سے حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا ہے۔ وہ کتنا کریم اللہ ہے جو بغیر کسی حق کے، ہمارے کسی استحقاق کے بغیر اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی اور جہنم سے نجات کا طریقہ اللہ نے دیا ہے۔ اس پر ہم اور آپ اللہ کے سامنے جتنا شکر ادا کریں، شکرانے کی نماز پڑھیں، اپنی زبان سے پیارے اللہ کی حمد و ثنا کریں، وہ کم ہے۔ ورنہ میری ماں بہنیں سوچیں، اگر ہدایت نہ ملتی، ایمان کا چراغ نہ ملتا، ہمارے گھروں میں قرآن پاک نہ ہوتا، ہمارے گھروں میں نماز نہ ہوتی، تو کیا خبر ہم کہاں ہوتے، کس حال میں ہوتے، ہم کس کو اپنا معبود بناتے اور دائمی اور ہمیشہ کے جہنم کی حقدار بن جاتے۔ مگر اللہ نے فضل و کرم کیا اور بغیر کسی حق اور بغیر کسی استحقاق اور بغیر کسی جسمانی مجاہدے کے اللہ نے ہمیں آپ کو اتنی بڑی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت پر ہمیں اپنے اللہ کا خوب خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو ایمان اللہ نے دیا، اس ایمان کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان و یقین کو بڑھائیں، ایمانی تقاضے پر عمل کریں، اللہ کی باتوں کو دل میں سجائیں، خدا کے نام کو اپنی زبان پہ جاری کریں، اپنی پیشانی کو خدا کے سامنے جھکائیں۔ یہ ایمانی تقاضا ہے۔ جب اللہ کی بندی ایمانی تقاضے پر چلتی ہے، اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، بلکہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی، ان نعمتوں پر اگر ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں ایک عورت کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ ماں بہنیں اسی ایمانی تقاضے کو عورتوں نے سمجھا، اسی ایمانی تحفے کو اللہ کی نعمت جانا، خدا کے سامنے ہمیشہ ایمان و یقین کے ملنے پر اللہ کا شکر کرتی رہیں کہ اس کائنات میں چاہے شاہی خزانہ ہو، چاہے ہیرا اور جوہر ہو، چاہے موتی اور کرنسی ہو، سارے خزانوں کے مقابلے میں، ساتوں زمین و ساتوں آسمان کے مقابلے میں اللہ نے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی نعمت اللہ نے پوری دنیا میں اگر کسی کو دیا ہے تو ایمان والے مردوں کو دیا ہے، ایمان والی ماں بہنوں کو دیا ہے۔ اللہ اللہ، اسی اللہ کی اتنی بڑی نعمت پر ہم اور آپ پوری زندگی اپنی پیشانی خدا کے سامنے جھکائے رہیں، ہر دم حمد و ثنا پڑھتے رہیں، شکر کرتے رہیں۔ پروردگار کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ماں بہنیں ذرا سوچیں، اسی ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، اسی ایمان کو اپنے دل میں سجانے کے لیے، اسی ایمان پر قائم رہنے کے لیے، اسی ایمان کے تقاضے پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے، اسی ایمانی سانچے میں رہنے کے لیے پچھلے زمانے میں عورتوں کو کیسی قربانی دینی پڑی ہے، کتنی مشقتوں کو برداشت کرنا پڑا ہے، کتنی راحتوں کو چھوڑنا پڑا ہے، جسم کو زخمی کرانا پڑا ہے۔ اللہ اللہ، آپ ان خواتین، ان مستورات، ان عورتوں کی تاریخ، ان کی اتہاس، ان کی ہسٹری، ان کے واقعہ کو پڑھیے، جنہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کے نام کو دل میں سجانے کے لیے کیسی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اللہ اللہ، آپ نے حضرت آسیہ کا تذکرہ سنا ہوگا، آپ نے حضرت زنیرہ کا واقعہ سنا ہوگا، آپ نے بہت سی خواتین کے واقعات سنے ہوں گے جن کے بدن کو چھلنی کیا گیا، جن کو تھپڑ مار مار کر بے ہوش کیا گیا، جن کے سر کو دیواروں سے ٹکرا دیا گیا،
جن کو چلتے ہوئے دھکے دے دیے گئے، جنہیں بھوک و پیاس کے عالم میں دھوپ میں سلایا گیا، اور اللہ اللہ بعض ایسی خواتین جن کے بدن کے خاص حصے پر برچی چلائی گئی ہے، مگر اس کے باوجود کہ بدن زخمی ہو رہا ہو، چھلنی ہو رہا ہو، تماچے لگ رہے ہوں، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت پہنچائی جا رہی ہوں، مگر نام ہے تو پیارے اللہ کا، ذکر ہے تو پیارے حبیب کا، محبت ہے تو پیارے اللہ کی، نگاہ ہے تو ایمان پر، میرے مولا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میرے اللہ میرا سب کچھ چھن جائے، میرے اللہ میرے شوہر دنیا سے روانہ ہو جائیں، میری کائنات ختم ہو جائے، مگر میرے مولا پھر بھی مگر میں تجھ سے مانگتی ہوں، میں تیرے سامنے آنچل پھیلاتی ہوں، تو اس بات کی آنچل پھیلاتی ہوں کہ میرا ایمان سلامت رہے، میرا کلمہ باقی رہے۔ اللہ اللہ، جب عورتوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک سے ان کا ربط و تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر وہی اللہ کی بندیاں اللہ کے ہاں وہ مقام پاتی ہیں، وہی مائیں اللہ کی بارگاہ میں وہ درجہ پاتی ہیں، وہی بہنیں، وہی بیٹیاں، وہی بیویاں اللہ کے ہاں وہ نصیب پاتی ہیں کہ آنچل اٹھا کے کچھ کہہ دیتی ہیں، اللہ لاج رکھ کر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ ماں بہنیں، آپ ہی کی طرح ہزاروں ہزار، لاکھوں لاکھ اللہ کی بندیاں ایسی گزری ہیں کہ خدا کے سامنے مصلی بچھایا، اور مصلی بچھا کر اگر کچھ کہہ دیا تو پروردگار نے اس عورت کی لاج رکھی ہے، اس کی باتوں کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ ایسی ہزاروں خواتین ہیں جن کے ایمانی طاقت، یقین کی طاقت، اللہ سے ربط و تعلق کی طاقت، پروردگار سے محبت، پروردگار کی معرفت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ سے خاص وصل و تعلق اتنا مضبوط کہ زمانے کے بڑے بڑے اولیاء، زمانے کے بڑے بڑے مشائخ، زمانے کے بڑے بڑے دین کے کام کرنے والے ایسی خواتین، ایسی مستورات، ایسی مائیں، ایسی بہنوں کی زندگی پہ رشک کیا کرتے تھے۔ یہ کس بنیاد پر؟ جب ماؤں نے اپنے ایمان پہ محنت کیا ہے، جب ماؤں نے اپنے ایمانی تقاضے پر اپنے آپ کو ڈھال دیا ہے، جب ماں بہنوں نے اپنے گھر کے ماحول کو نورانی بنایا ہے، جب ماں بہنوں نے اپنے گھر کی زندگی کو عرفانی بنایا ہے، اپنے بچوں کو اپنے آنچل کے سائے میں بیٹھا کر ان کے دل میں ایمان و یقین کو بیٹھایا ہے، ایسے گھر کی خواتین خدا کے ہاں کیسی مقبول ہوتی ہیں۔ آج زمانہ ترس رہا ہے، آسمان ترس رہا ہے، آسمان کے ستارے ترس رہے ہیں، کہاں ہیں ہماری وہ ماں بہنیں؟ یقیناً آپ میں ایسی ضرور ہو سکتی ہیں۔ ہمیں آج اسی بات کو لینا ہے کہ جس طرح پچھلے زمانے کی خواتین انہوں نے اپنے ایمان و یقین پہ محنت کیا تھا، اپنے گھر کو ایمانی عرفانی بنایا تھا، اپنے گھروں میں اللہ کی باتوں کو سجایا تھا، پیارے نبی کی سنتوں سے اپنے گھر کو نورانی بنایا تھا، ایسی ہی عورتوں کی آج ضرورت ہے۔ اور یقین جانیے اللہ آپ جو آئی ہیں، یقیناً آپ یہ صلاحیت موجود ہے، اگر یہ صلاحیت آپ پہ نہ ہوتی تو آپ یہاں نہ آتی۔ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، گرمی کے وقتوں میں چل کر، دھوپ میں ہو کر، آپ اپنے گھروں کے کام کو چھوڑ کر، بہت سی ماں بہنیں اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچوں کو چھوڑ کر یہاں آئی ہیں۔ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ نے آپ کے دلوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے۔ اے میری ماں بہنیں، یہ آج صرف بیان نہیں ہے، ایک درد دل کو ہمیں لے کر جانا ہے، ایک جذبہ دل کو لے کر جانا ہے، ایک شوق و تمنا کو لے کر دل میں جانا ہے کہ ہم خدا کے ہاں وہ مقبول بن جائیں، خدا کے ہاں وہ درجہ پالیں کہ آپ کے آنچل اٹھیں، آپ کے ہاتھ اٹھیں، آپ کے آنسو، آپ کے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ گرے خدا کے سامنے، تو خدا کی رحمت میں جوش آ جائے، عرش کا پایہ ہل جائے اور خدا فرشتوں کو گواہ بنا دے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میری بندی نے میرے سامنے آنچل اٹھا دیا ہے، ہاتھ پھیلا دیا ہے، لرزتی زبان سے مجھ سے مانگ رہی ہے، ڈبڈباتی آنکھوں سے کچھ کہہ رہی ہے،
فرشتہ گواہ رہنا، میں نے ان بندیوں کی دعاؤں کو، التجا کو، اس کی صدا کو، اس کی آواز کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ ماں بہنیں ذرا سنیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ایک عورت ہے، اس کا نام ہے آمنہ۔ آمنہ نام کی ایک عورت ہے۔ کیا اس کا ایمان، کیا اس کے تقاضے، ایمانی تقاضے پر عمل کہ ایک مرتبہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑے، ان کی عیادت کے خاطر احمد بن حنبل بھی پہنچے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بشر حافی نے کہا کہ میری خبر پرسی کے لیے آمنہ بھی آئی ہوئی ہیں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں۔ احمد بن حنبل اتنا بڑا انسان جن کو خواب کی حالت میں 100 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ ماں بہنیں ذرا سوچیں، وہ احمد بن حنبل کا مقام، مرتبہ کتنا بلند ہوگا کہ جنہیں 100 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوتی ہے، اور پھر امام احمد بن حنبل اللہ سے محبت بھرے زبان سے سوال کرتے ہیں، میرے اللہ آپ کو سب سے پسند کیا ہے؟ سوچئے ذرا، ایک بندہ خدا، ایک اللہ کی بندی ہو یا بندہ ہو، اس کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے، کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ خواب میں پیارے اللہ کی زیارت ہوتی ہے، پوچھتے ہیں میرے اللہ آپ کو سب سے پسند کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت۔ ماں بہنیں ذرا یاد رکھنا، جس بندے خدا کو 100 مرتبہ خواب کی حالت میں اللہ کی زیارت ہوتی ہے، اللہ سے پوچھتے ہیں، پروردگار فرماتے ہیں مجھے سب سے پسندیدہ عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ آج ماں بہنیں ذرا اپنے دل سے ایک سوال کر لیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہمارے گھروں میں تلاوت کی آواز آتی ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے گھر کے در و دیوار سے تلاوت کی آواز ٹکراتی ہے، ہمارے گھروں میں تلاوت پر رحمت الہی برستی ہے، تو اس سے بہتر کوئی گھر نہیں۔ لیکن اگر ہمارے گھروں میں تلاوت تک نہیں ہوتی، فجر کی نماز جیسے تیسے پڑھی اور فوراً سو گئے، دن کے 10 بجے اٹھے، 9 بجے اٹھے، گھر کا کام نگاہوں کے سامنے ہے، اللہ اللہ، پہلا زمانہ تھا خواتین اٹھتی، ان کی نگاہوں میں سب سے پہلے قرآن کا ورق ہوتا تھا، اور آج ہماری ماں بہنیں اٹھتی ہیں، سب سے پہلے ان کی نگاہوں میں گھر کا کام ہوتا ہے۔ اس زمانے میں یہ ثانوی درجہ تھا، دوسرا درجہ تھا، پہلا درجہ قرآن کا ورق ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ گھر کی بڑی عورتیں، گھر کی بڑی ذمہ دار خواتین اپنی بیٹیوں، اپنی بہوؤں سے کہا کرتی تھیں، جب تک تیری نگاہ قرآن کے ورق پہ نہیں پڑے گی، تیرے ہاتھ کی چائے میں نہیں پی سکتی ہوں۔ اللہ اللہ، آج میری ماں بہنیں ہمارا مزاج کیا ہو گیا؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ دیکھا آپ نے، اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بشر حافی سے کہتے ہیں کہ جو آمنہ آپ کے گھر میں آئی ہیں، ان کا اللہ سے ایسا ربط و تعلق ہے، ان کا ایمان و یقین اتنا بلند ہے، ایمانی تقاضے پر عمل اس قدر بہتر ہے، زندگی سنتوں کے سانچے میں ڈھلی ہے، اس کی زبان سے کبھی غیبت نہیں ہے، اس کی زبان سے کبھی چغلی نہیں ہے، اس کے دل میں حسد و کینہ نہیں ہے، اس کی زبان پہ ناشکری نہیں ہے، اگر اس کی زبان پہ ہے تو حمد و ثنا ہے، اس کی زبان پہ ہے تو کلمہ خیر ہے، اس کی زبان پہ ہے تو کلمہ ہمدردی ہے، اس کی زبان پہ ہے تو محبت و الفت کی باتیں ہیں، اور اس کی زبان پہ اگر ہے تو عفو درگزر اور صبر و تحمل کی باتیں ہیں۔ بشر حافی ایک دم سے متوجہ ہو گئے، بیمار تھے۔ پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے کہا کہ آپ ذرا آمنہ سے کہیے، سنیے میری ماں بہن نے کیا کہا، ایک عورت سے کہلاتے ہیں، کہیے کہ وہ ذرا خدا کے سامنے آنچل اٹھا کر دعا کر دے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اپنی مغفرت کی دعا، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عابد و زاہد اللہ کا ولی، ایک عورت کے مقام و مرتبہ کو پہچانتے ہوئے وہ کہتے ہیں ذرا کہیے کہ ہمارے واسطے دعائے مغفرت کر دے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے
कहलाया कि आमिना से कहो कि हम दोनों उससे गुजारिश करते हैं कि अपने अल्लाह के सामने आंचल उठाकर, हाथ उठाकर परवरदिगार से कह दे, मुझे यकीन है कि अल्लाह की बंदी अगर खुदा से कहेगी तो अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर देंगे। माँ बहनें ज़रा दिल से सुनो, अल्लाह ने आपको क्या मकाम दिया है, क्या मर्तबा दिया है। आप एक माँ का दर्जा रखती हैं, आप एक बहन का दर्जा रखती हैं, आप एक बेटी का दर्जा रखती हैं, आप एक बीवी का दर्जा रखती हैं, आप एक दादी और नानी का दर्जा रखती है। क्या मकाम व मर्तबा आपका है। आपके मकाम व मर्तबा का लिहाज अल्लाह ने किया, आपके मकाम व मर्तबा का लिहाज नबी ने किया, आपके मकाम व मर्तबा का लिहाज फरिश्तों ने किया, आपके मकाम व मर्तबा का लिहाज खुलफाए राशिदीन ने किया है। ये वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आपका क्या मकाम व मर्तबा है, मगर जब अल्लाह की बंदियां, उनके दिलों में अल्लाह की अजमत होती है, अल्लाह की बड़ाई होती है, ईमान की कदर कीमत होती है, ईमान के बारे में उसके सबसे बड़े नेमत होने का एहसास होता है, तो उसका ईमान कितना बुलंद होता है, उसका यकीन कितना पुख्ता होता है, उसका अमल कितना बेहतर होता है, उसके अखलाक कितने शानदार होते हैं, उसकी जिंदगी कैसी पाकीज़ा होती है कि अल्लाह की निगाह में वो अल्लाह की बंदी इस कदर मुकर्रब और चहीती और प्यारी बन जाती है कि जो कह देती है अल्लाह कबूल कर लेते हैं। बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह की बात कहलाई। उस औरत ने पर्दे में आंचल उठा दिया। किस दिल से, किस दर्दे दिल से, किस आहे दिल से, किस डबडबाती आंखों से उन्होंने दुआ की और कहा, परवरदिगार जमाने का एक बड़ा मुहद्दिस है, जमाने के एक बड़े वली हैं जो तेरे दरबार में मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं। अल्लाह हम सब तेरी मग़फ़िरत के भिखारी हैं, जहन्नम से नजात के तलबगार हैं, तेरी जन्नत के हम ख्वाहिशमंद हैं। मेरे मौला, अगर तूने हमें जन्नत दे दी हमारी जिंदगी कामयाब है, माफ न किया तो जहन्नम की सजाएं और जहन्नम की जिल्लत के सिवा कुछ नहीं है। मेरे मौला, हम तमाम के तमाम तेरी जन्नत को चाहने वाले, तेरी रज़ा को चाहने वाले, तेरी मग़फ़िरत को चाहने वाले हैं। अल्लाह हम तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ मेरी माँ बहनें, जरा सोचिए एक औरत का मकाम खुदा के यहाँ कितना बुलंद हो जाता है। वो औरत नबी की बेटी हो जरूरी नहीं है, नबी के घर में रहने वाली हो जरूरी नहीं है, वो बेटी किसी मुहद्दिस के घर में रहने वाली हो जरूरी नहीं है। कोई भी अल्लाह की बंदी, चाहे झोपड़ी में रहती हो, चाहे ऊंचे मकान में रहती हो, चाहे ऊंचे खानदान से हो या छोटे खानदान से हो, चाहे ज्यादा पढ़ी हो के पढ़ी ना हो, अगर उसका ताल्लुक अपने अल्लाह से मजबूत होता है, ईमान की अहमियत को समझती है, तो अल्लाह के यहाँ रब्त व ताल्लुक उसका कितना ज्यादा होता है। हाथ उठाया, आंचल उठाया, डबडबाती आंखों से दुआ कर ली। माँ बहनी याद रखिएगा, आपकी डबडबाती आंखें, आपकी आंखों में आंसू के कतरे का आ जाना, जबकि आप हाथ उठाए हो अल्लाह के सामने, पेशानी झुकाए हो अल्लाह के सामने, आपका दिल तड़पता लरसता हो, या आंसू के एक कतरे आपको जहन्नम से नजात दिलाते हैं, गज़ब इलाही से आपको बचाते हैं, परवरदिगार के जलाल से आपको बचाते हैं। ये आंसू के कतरे आपको दुनिया की मुसीबतों से नजात दिलाते हैं। ये आंसू के कतरे दिलों की बेचैनी से आपको नजात दिलाते हैं। मगर आज अफसोस इस बात का है, आज सदमा इस बात का है कि हमारी माँ बहनों, हमारी बेटियों, हमारी बहुओं के आंखों में आंसू जरूर है, मगर ये आंखों में आंसू शिकवे के आंसू है। बीवी को शौहर से शिकायत है, भाभी को ननद से शिकायत है, बहू को सास से शिकायत है, सास को बहू से शिकायत है, और इस बुनियाद पे आंखों में आंसू है। माँ बहने, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, मैं आपको नबी का वास्ता देकर कहता हूँ, मैं आपको सारे नबियों का वास्ता देकर कहता हूँ, इन आंखों के आंसू पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यही आंखों के आंसू के कतरे आप खुदा के सामने गिराएं, कभी सजदे में आपके आंखों के आंसू के कतरे आएं, कभी दुआओं में आंखों के आंसू के कतरे आ जाएं, उसी पर आपका नसीब, आपकी किस्मत चमक जाती है, आपकी औलाद की किस्मत चमक जाती है। आपके घरों से बेचैनी, आपके घरों से बेकरारी, आपके घरों से परेशानी दूर हो जाती है।
مگر آج خدا کے ہاں، خدا کے سامنے آنسو بہانے کا موقع نہیں ہے۔ نہ آنسو بہتا ہے، نہ کبھی خیال آتا ہے۔ اگر آنسو بہتے ہیں تو دنیا کی تکلیفوں پر، انسانوں سے تکلیفوں پر، گھر کے آپس میں تکلیفوں پر آنکھوں میں آنسو کے قطرے نہیں ہوتے، بلکہ پوری آنچل بھیگ جاتی ہے۔ اے میری ماں بہنیں، آج میں کہنے آیا ہوں، اپنے آنسوؤں کے راستے کو بدل دیجئے اور اپنے آنسوؤں کو اللہ کے سامنے گرا دیجئے۔ کیا خبر آپ کے اسی آنسو کے قطرے پر پروردگار پورے خاندان کو، پورے سماج کو، پورے علاقے کو، پورے خطے کو، ایمان والیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو اللہ ہر قسم کے شر سے اور فتنے سے اللہ نجات عطا کرے گا۔ تو وہ آمنہ نے جو دعا کی، مجلس ختم ہو گئی، آمنہ اپنے گھر کو چلی گئی، اور اس کے بعد پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کو لوٹے، اور لوٹنے کے بعد رات میں سو گئے۔ تو سونے کے بعد خواب دیکھا۔ سوچو ماں بہنیں، کس کی بنیاد پر یہ خواب ملا، کس کی بنیاد پر یہ بشارت ملی؟ خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک پرچہ گرا جو میرے ہاتھ میں آیا۔ خواب میں اسے پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے جو دعائیں کی ہیں اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ جو مانگا ہے اللہ نے دے دیا ہے، بلکہ اللہ تو اس سے زیادہ دینے والا ہے، اس سے زیادہ دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے ماں بہنیں، جب اسی آمنہ کا انتقال ہونے لگا تو ان کی زبان پہ کیا تھا؟ لہم دار السلام عند ربہم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں، اللہ کے پاکیزہ بندے، اللہ کی متقیہ بندیاں جب وہ مرتی ہیں تو اللہ کے سامنے اللہ کی طرف سے سلامتی والا گھر، جنت کا گھر اسے میسر ہوتا ہے۔ کتنی مبارک موت ہے اس عورت کی۔ ماں بہنیں، میں سے ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے، آپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ شرط یہ ہے آپ کا دل ایمان سے جگمگا رہا ہو، آپ کے دل میں ایمان و یقین کی قدر و منزلت ہو، آپ کے دل میں اللہ کی اس نعمت کی اہمیت ہو۔ اللہ اللہ، کبھی ہمارے دل سے، ہماری زبان سے، ہمارے دل سے ایمان چھن نہ جائے، ایمان نکل نہ جائے، کبھی ہمارے گھر سے کسی بے ایمان کا جنازہ نکلنے نہ پائے، کبھی ہماری نسلوں سے، کبھی ہمارے خاندان سے، کبھی ہمارے قبیلے سے، کبھی ہماری اس امت سے جس امت میں اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے، اس امت کے کسی فرد سے ایمان نکلنے نہ پائے۔ یہ جذبہ ہر ماں کے دل میں ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہر بہن کے دل میں ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہر بیٹی کے دل میں ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہر بیوی کے دل میں ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہے، جس طرح آپ کے گھر کو اللہ نے ایمان کے چراغ سے نوازا ہے، جس کو اللہ نے ایمان کا چراغ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے ہی کوئی اپنے ایمان کا سودا کر دے۔ اللہ اللہ، ماں بہنیں، آپ کچھ نہیں کر سکتی، اتنا تو ضرور کر سکتی ہیں کہ امت کے ماں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے آپ ہدایت پر جمنے کی دعا ضرور کیجئے۔ ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اچھے ماحول، پاکیزہ ماحول، ایمانی تقاضے پر عمل، ایمان و یقین کی بلندی، اس پر اللہ رب العزت ایک عورت کو کیا مقام دیتے ہیں کہ اس کا درجہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ ایک اور بات سنیے ذرا، پھر آگے چلتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ آپ جانتی ہوں گی۔ آج ہماری آپ کی جو زندگی ہے، نگاہیں ہیں، ہماری آپ کی جو سوچ ہے، وہ سوچ اور ہماری آپ کی نگاہیں اور ہمارے آپ کے دل کی تمنائیں دنیا کی چیزوں پر ہے، مکانات پر ہے، زیب و زینت پر ہے، عیش و عشرت پر ہے، گھر کو بہترین، گھر کی شائننگ پر ہے، بہترین گاڑیوں پر ہے، گھومنے اور پھرنے پر ہے۔ میں ان چیزوں کا بھی منع نہیں کر رہا ہوں آپ کو، مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ماں بہنیں کہ اگر آپ کی نگاہیں، ہماری نگاہیں ان چیزوں پر ہے تو ذرا سب سے پہلی نگاہ کس پر ہو؟ ایمان پر ہو۔
سب سے پہلی نظر کس پر ہو؟ تقوی پر ہو۔ سب سے پہلی نظر کس پر ہو؟ پاکیزہ زندگی پر ہو۔ سب سے پہلے کس بات پر ہو؟ زبان کی حفاظت پر ہو، نگاہوں کی حفاظت پر ہو، دل کی حفاظت پر ہو۔ اس پر ذرا اپنی نگاہ کو دوڑائیے۔ تو اب ذرا سنیے ماں بہنیں، ذرا خاموشی کا ماحول بنائیے گا، اس خیال سے بیٹھیے کہ آپ خدا کے سامنے بیٹھی ہیں اور رحمت کا فرشتہ آپ کے درمیان موجود ہے۔ کوئی ماں بہن ادھر ادھر نہ دیکھے، کوئی ماں بہن کوئی بات نہ کرے۔ خاموشی کا ماحول بنائیے اور سوچئے کہ اللہ کی رحمت ہم تمام کے دلوں پہ اتر رہی ہے، رحمت کا فرشتہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس طرح اگر سنیں گی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں زیادہ ملے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ جب میرا جنازہ نکلے ماں بہنیں سنو ذرا، آج بھی اللہ کی بندیاں ایسی ہیں جو روزانہ 10 پارے کی تلاوت کرتی ہیں، ہزاروں ہزار مرتبہ درود پاک صلاۃ و سلام پڑھتی ہیں، ہزاروں مرتبہ تسبیحات پڑھتی ہیں۔ آج اللہ کی بندیاں ایسی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی اللہ کی بندیوں کی برکتیں ہیں جو ہدایت بھی ہے، رحمتیں بھی ہیں، ایمانی چہل پہل بھی ہے، ایمانی عمل بھی ہے۔ ماں بہنیں، اگر چند عورتیں ایسی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا ہر گھر ایسا ہی بن جائے۔ آج ارادہ کر لو میری ماں بہنیں کہ ذرا ہمیں اپنے زندگی کے رخ کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو ذرا بدلنا ہے، اپنی لائف سٹائل کو ذرا اسلامک بنا دینا ہے، اپنے عمل میں ذرا اضافہ کر دینا ہے۔ آج یہ ارادہ کر کے جائیے۔ میں اللہ سے دعا کر کے آپ سے کہتا ہوں میری ماں بہنیں، آج ذرا کچھ سوچئے یہاں بیٹھ کر، آج ذرا دلوں کو اپنا حرکت دے دیجئے، اپنے دلوں میں کچھ آواز لگائیے۔ انشاءاللہ آج یہاں سے جانے کے بعد ہماری زبان پر صلاۃ و سلام کی مقدار بڑھ جائے گی، اللہ کا ذکر بڑھ جائے گا، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بڑھے گی، ہماری تمنائیں آخرت کے لیے بڑھ جائیں گی، ہمارا شوق عمل بڑھ جائے گا، ہمارے گھروں کا ماحول انشاءاللہ ہمیں اپنے طور پہ بہتر بنانا ہوگا۔ آج یہ طے کر لیجئے کہ جس زبان سے اللہ کی تلاوت کرتی ہوں، جس زبان سے پیارے اللہ کا نام لیتی ہوں، جس زبان سے پیارے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھتی ہوں، انشاءاللہ آج سے ہماری یہ زبان ذرا نرم ہو جائے گی، ہماری آواز بلند نہیں ہوگی، ہماری آواز میں پستی آ جائے گی، ہماری آواز میں نرمی آ جائے گی، ہمارا دل پرندوں کی طرح نرم و نازک ہو جائے گا۔ اگر ہمیں کوئی غصے والی چیز ہمارے سامنے آ جائے، اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، میں صبر کر جاؤں گی، میں تحمل و برداشت کر جاؤں گی۔ آخر آسیہ نے کیسی تکلیف کو برداشت کیا ہے میری ماں بہنیں، کیا قیامت کے میدان میں آپ حضرت آسیہ کے سامنے اس سوال کا جواب دے سکیں گی؟ کیا حضرت فاطمہ کے سامنے، جن کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، جن کے ہاتھوں میں زخم کی طرح نشانات پڑ گئے تھے، کیا آپ ان کے سامنے سوال کا جواب محشر کے میدان میں دے پائیں گی؟ اللہ اللہ! کیا حضرت زنیرہ کے سامنے، کیا حضرت عائشہ کے سامنے، کیا حضرت خدیجہ کے سامنے ہم ان سوالوں کا جواب دے پائیں گے جو نعمتیں اللہ نے پیارے نبی کے صدقے میں عطا فرمایا ہے؟ یقیناً ہمارا سر شرمندگی سے جھک جائے گا۔ اس بنیاد پر آج ذرا طے کیجئے کہ انشاءاللہ جس زبان پر ذکر ہے، جس زبان سے تلاوت ہے، جس زبان پہ اللہ کا نام ہے، جس زبان پہ صلاۃ و سلام ہے، جس زبان پہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، انشاءاللہ اس نرم و نازک زبان کو ہم اور نرم و نازک بنائیں گے۔ ہماری آواز انشاءاللہ آج سے پست ہو جائے گی، نرم ہو جائے گی، ہمارے دلوں میں نرمی آ جائے گی، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت و شفقت آ جائے گی، ہمدردی آ جائے گی، ہمارے دلوں میں حسد نہ ہوگا، ہمارے دلوں میں کینہ نہ ہوگا۔ اے میری ماں بہنیں، کب تک ہم اپنے زندہ بدن میں، کب تک ہم اپنے زندہ دل میں کینہ لے کر پھرتے چلیں گے؟ کب تک ہم اپنے دل میں حسد لے کر چلتے رہیں گے؟ کب تک اپنے دلوں میں شکوہ شکایت لیتے چلیں گے؟ ماں بہنیں، ہمارے آپ ہی کی طرح ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بے شمار عورتیں ایسے ہی دل کو لے کر کفن پہن کر قبر میں پہنچ چکی ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہمارے بدن سے کپڑے اتر جائیں گے اور ہمارے بدن پہ سفید کفن آ جائے گا۔ ہمارے بیٹے، ہمارے بچے، ہمارے گھر کے لوگ رو رو کر ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے اور قبر میں ہمیں پہنچائیں گے۔ مٹی ڈال کر بیٹا بھی آ کر گھر کے اوٹلے پہ بیٹھ کے روتا ہوگا،
شوہر بھی روتا ہوگا، باپ بھی روتا ہوگا، مگر ماں بہنیں، میں خدا کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں، دل میں میری باتوں کو بیٹھا لیجئے۔ یہ سب رونے والے، آپ کے لیے کوئی نہیں روئے گا کہ ان کو قبر میں کیا ہو رہا ہوگا، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے یا جہنم کی کھڑکی کھلی ہوگی، اس بات پہ کوئی نہیں روتا۔ بیٹا اس لیے روئے گا آپ پر کہ اب میری ممی کون ہوگی۔ میں کبھی بھی گھر کے باہر سے آتا ہوں، ممی کو دیکھ کر میرا دل ٹھنڈا ہوتا تھا۔ ممی اپنے آنچل سے میرے پیشانی کو پوچھ لیتی تھی، محبت کے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتی تھی۔ میں کبھی غلط ہوتا تھا، رانگ ہوتا تھا، پھر بھی ماں کی ممتا تھی کہ مجھے اپنے آنچل میں چھپا لیتی تھی۔ اب وہ ماں مجھے کہاں سے ملے گی؟ بیٹا رو رہا ہے، آپ پہ روتا ہے، مگر اس بات پہ روتا ہوگا اب ممی کہاں سے ملے گی۔ ایک باپ بھی روتا ہے، مگر اس بنیاد پہ روتا ہے کہ میری شفقت والی بیٹی کہاں سے ملے گی۔ میں کبھی بھی اس کے گھر جاتا، دوڑ کے میری بیٹی آتی تھی، میرے ابو میرے ابو۔ اللہ اللہ، اس بیٹی کی آواز میں ایسی محبت تھی کہ میرا دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ اب وہ میری بیٹی کہاں سے ملے گی؟ اے میری ماں بہنیں، مرنے کے بعد، کفن پہننے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد کوئی آپ کے لیے نہیں روتا، اپنے آپ کے لیے روتا ہے، تو پھر سوچیں اس قبر میں ہمیں کیا کام آئے گا۔ وہ زبان جس زبان سے ذکر ہو، تلاوت ہو، اللہ کی یادیں ہوں، دعائیں ہوں، تسبیحات ہوں، درود پاک ہو، استغفار ہو، وہ زبان وہاں کام آتی ہے۔ وہ دل کام آتا ہے جس میں ایمان و یقین ہو، جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جس دل میں اللہ کا خوف ہو، جس دل میں اللہ کی خشیت ہو، جس دل میں اللہ سے ربط و تعلق ہو، جس دل کے اندر رقت ہوتی ہے، جس دل میں ہمدردی ہوتی ہے، جس دل میں صبر ہوتا ہے، جس دل میں تواضع ہوتی ہے، جس دل میں عاجزی انکساری ہوتی ہے، جس دل میں ہر ایک دوسرے کو معاف کرنے کا بہترین جذبہ ہوتا ہے، وہی دل قبر میں کام آتا ہے۔ ماں بہنیں، تو آج طے کر لیجئے کہ ہمیں وہ دل بنانا ہے، وہ زبان بنانی ہے، وہ آنکھیں بنانی ہے جو ہمیں قبر میں کام آ جائے، ہمیں آخرت میں کام آ جائے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی اور فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد جب میرا جنازہ نکلے گا تو میرے جنازے کو لے کر اس راستے سے جانا، اس گلی سے جانا جس گلی میں نفیسہ نام کی عورت کا گھر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ راستہ ذرا لمبا ہے۔ فرمایا کچھ بھی ہو جائے، وہ راستہ چاہے لمبا کیوں نہ ہو، اسی راستے سے مجھے لے جانا۔ امام شافعی اتنا بڑا انسان، اللہ اللہ، سنیے ذرا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے واسطے گئے، ماں نے روانہ کر دیا۔ جب پڑھ کر فارغ ہو گئے تو بڑے انسان تھے، اللہ نے بڑے علم و فضل سے نوازا تھا اور بہت اونچا خاندان بھی تھا۔ تو جب اپنے ماں کے شہر لوٹنے آئے تو لوگوں نے بہت ہدیہ دیا، بہت گفٹ دیا ان کو۔ جب وہ اپنے شہر میں داخل ہوئے تو اونٹ پر سوار ہو کر آئے، پورا اونٹ جو ہے ان کے ہدیوں کے سامان سے لدا ہوا تھا۔ ماں نے دیکھا، مدتوں کے بعد ماں اپنے لخت جگر کو دیکھتی ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک بیٹا علم کو لے کر اپنی ماں کی گود میں پہنچ رہا ہے۔ ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے ایک لمبے زمانے کے بعد ایک ہونہار بیٹا اگر ماں کے سائے میں آ رہا ہو۔ اللہ اللہ، مگر جب ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ماں نے کیا کہا؟ ماں بہنیں امانت سمجھ کر دل میں اس بات کو رکھنا، بیٹا ساز و سامان کے ساتھ آ رہا ہے، چیزوں کے ساتھ آ رہا ہے، ایسے سامان کے ساتھ آ رہا ہے جس سے ماں کو راحت پہنچنے والی ہے۔ مگر ماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہا بیٹا میں نے تجھے دنیا کی چیزوں کے لینے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے اپنے دل کو ایمان و یقین سے، علم و عمل سے، تقوی و طہارت سے، پرہیزگاری، محبت الہی اور عشق رسول سے بھرنے کے لیے تجھے بھیجا تھا کہ ایسی نعمتیں اور ایسی دولتوں کو تم لے کر آؤ۔ بیٹا تم کیا لے کر آ گئے ہو؟ بیٹا سمجھ گیا کہ ماں کو اس سے ذرہ برابر خوشی نہیں ہے۔ ماں بہنیں، جب ماں کی نگاہیں ایمان و یقین پر ہوتی ہے، جب ماں کی نگاہیں علم و عمل پہ ہوتی ہے، جب ماں کی نگاہیں تقوی و طہارت پہ ہوتی ہے، جب ماں کی نظر دل کی پاکیزگی پر ہوتی ہے، اللہ رسول سے عشق و محبت پہ ہوتی ہے، تو پھر ان کی نگاہوں میں دنیا کے خزانے وہ
کنکر اور پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی سمجھ گئے ماں کا منشا، ان کی چاہت کیا ہے۔ امی کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا پہلے ان تمام کو صدقہ کرو، ان تمام کو غریبوں کو پہنچاؤ، بیواؤں کو پہنچاؤ۔ اس شہر میں کچھ ایسے گھر ضرور ہیں جس گھر میں ایسی بیوائیں ہیں جن کو دوپہر میں اگر روٹی ملتی ہے تو شام کو وہ تسلی صبر کرتے سو جاتی ہیں، اپنے بچوں کو تھپکی دے کر سلا دیتی ہیں۔ جاؤ پہلے ان تمام چیزوں کو ایسے غریب گھروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور بیواؤں کے گھروں میں تقسیم کر دو۔ ماں بہنیں، ماں کا جذبہ تو دیکھو، سب کچھ تقسیم ہو گیا۔ اب بیٹا اپنے گھر میں آیا، ماں کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے۔ اس حالت میں ماں نے دعا کی، امام شافعی بن گئے، امام شافعی بن گئے۔ آج اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی اولاد، آپ کی نسلیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی پوتیاں، آپ کی نواسیاں آپ کے دلوں کی ٹھنڈک بنے، گھروں کے لیے وہ ٹھنڈک بن جائیں، آخرت کے لیے آپ کے واسطے صدقہ جاریہ بن جائیں، تو ماں بہنیں اپنے گھروں میں ذرا ایمان و یقین کی، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، جنت و جہنم، عقیدہ آخرت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، آپ کی خصوصیات، آپ کی چیزوں کا ذرا مذاکرہ ضرور کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر جاتی ہیں، کبھی گھومنے بھی جاتی ہیں، چلیے تو ذرا ایک ہوش مند ایک ماں کا تقاضا ہے کہ چلو بچے اپنے گھومنے جاتے ہیں، چلو 10 منٹ پہلے سیٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں، چلنا ہے سب کو 2 گھنٹے کے لیے، کسی ہوٹل پہ کھانے جانا ہے ضرور جائیں، مگر اس سے پہلے 10 منٹ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیٹھا دیجئے، بچے خوشی کے عالم میں ہوں گے، 2-4 سنتیں سنا دیجئے۔ اے میری ماں بہنیں، تمہارا وہ عمل کتنا پیارا ہوگا، کتنا پیارا ہوگا اللہ کی نگاہ میں۔ اور یہی تیرا عمل اگر نبی کے دربار میں پہنچ گیا کہ دیکھو ایسی ایسی خاتون ہیں جو گھروں سے نکلتی ہیں گھومنے اور سیر کرنے اور کھانے کے لیے، مگر اپنے بچوں کو نکلنے سے پہلے ذرا کچھ سنتیں سنا دیتی ہیں، درود پاک کی تلقین کر دیتی ہیں، 2-4 دفعہ سبحان اللہ پڑھا دیتی ہیں۔ ماں بہن یقین جانو یہ تمہارا 10 منٹ کا بچوں کو خوشی کے موقع پر لے کر بیٹھ جانا اور دین کی کچھ باتوں کا سنا دینا دنیا کے خزانوں سے کہیں بہتر ہے۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا نظریہ دیکھیں، ان کی چوائس دیکھیں، سب کچھ قربان کرا دیا۔ بیٹا اگر تیرے پاس علم ہے، تیرے پاس عمل ہے، تیرے پاس تقوی ہے، تیرے پاس پرہیزگاری ہے، تیرے پاس ماں باپ کی عظمت ہے، تیرے دلوں میں خدمت کا جذبہ ہے، تیرے دلوں میں بڑوں کا ادب و احترام ہے، تو سب سے بڑا انسان ہے۔ اور اگر تیرا گھر دنیا کے سارے خزانوں سے بھر جائے اور یہ چیزیں اگر نہیں ہے تو دنیا کا تو کم تر انسان ہے۔ یہ ماں کی نظر ہے۔ ماں بہنیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا سلیقہ دیا ہے، اللہ نے آپ میں بڑی خوبی دی ہے، اللہ نے آپ میں بڑی صفت دی ہے، اللہ نے آپ میں بڑا کمال دیا ہے، ذرا اچھی خوبیوں کو گھروں میں استعمال کر لیجئے۔ آج پیارے نبی کی امت کتنی پریشان ہے، آج پیارے نبی کی امت کی بیٹیاں کیا کیا کر رہی ہیں، کس طرح سے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، کس طرح اپنے ماں باپ کے چہرے پر تماچے مار رہی ہیں، ماں باپ کے ماں باپ ہونے کا انکار کر رہی ہیں۔ ماں بہنیں، کیا آپ میں ایمانی غیرت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ آپ جو آئی ہیں آپ میں ایمانی غیرت ہے، آپ میں ایمانی حمیت ہے، آپ کو پیارے نبی کی امت سے محبت ہے، آپ کو اللہ کے نام کی عظمت ہے۔ یقیناً تب تو آپ اس عنوان سے آئی ہیں۔ اگر یقیناً آپ میں حمیت ہے، غیرت ہے آپ میں، تو پھر ذرا اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر تو بنائیے اور اسی کے ساتھ ساتھ امت کے خاطر دعائیں درد دل سے کیجئے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ اس راستے سے لے کے چلنا جس راستے پر نفیسہ کا گھر آتا ہے۔ مصر کی رہنے والی تھی وہ، تو کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس کے گھر سے جانے کی وجہ کیا ہے؟ سنیے گا ذرا، ایک عورت کو اللہ کیا مقام دیتے ہیں، وہ مقام آپ کو بھی مل سکتا ہے، آپ بھی پا سکتی ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ آپ میں اللہ کی ایسی بندیاں ہوں۔ امام شافعی نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے، ذرا غور کیجئے گا، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر میرا جنازہ نفیسہ کے گھر کے سامنے سے گزرے گا اور نفیسہ کو پتہ چلے گا کہ شافعی کا جنازہ کندھے پر سوار ہو کر جا رہا ہے، تو وہ نفیسہ میرے واسطے مصلی پر دعا کرے گی،
مجھے اس عورت کی دعا پر اتنا یقین ہے کہ اس کی دعا پر اللہ میری مغفرت کر دے گا. میں قبر میں پہنچوں اس سے پہلے پہلے، تم میری قبر پہ مٹی ڈالو اس سے پہلے پہلے، پروردگار اس عورت کے دعا پر میری مغفرت کر دے گا. یہ یقین کس کو ہے؟ امام شافعی کو ہے. کس کی دعا پر ہے؟ ایک عورت کی دعا پر ہے. ماں بہنیں، اللہ نے آپ کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے. ضرورت ہے کہ اس اونچے مقام کو حاصل کیجئے، ضرورت ہے اس اونچے درجے کو حاصل کیجئے، ضرورت ہے اپنے گھروں کی زندگی کو نورانی بنا دیجئے، عرفانی بنا دیجئے، رحمانی بنا دیجئے، تقوی و طہارت والی بنا دیجئے. اگر آپ اس طرح سے کرتی ہیں تو اللہ کے ہاں آپ کا مقام بڑا بلند ہے. مگر کب ہوگا؟ صرف زبان سے نہیں ہوگا، سوچنے سے نہیں ہوگا، بلکہ عملی طور پر پریکٹیکلی انداز میں آج سے ہی کوشش کرنا پڑے گا. مجھے اپنے دل کی دنیا کو پاک و صاف رکھنا ہے، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو موبائل پہ گندی نہیں کرنا ہے، اپنی زبان کو غیبت اور چغلی اور سخت کلامی اور ناشکری کی باتیں اور ٹون کی باتیں، کامنٹ کی باتیں، اس سے اپنی زبان کو ناپاک نہیں کرنا ہے. ضرورت پڑے گی میں صبر کر جاؤں گی، ضرورت پڑے گی میں صبر کے لیے زہریلے کڑوے زہر کو پی جاؤں گی، کڑوے جملے کو پی جاؤں گے. کیوں؟ پروردگار کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو عورت صبر کر جاتی ہے، خاموش رہ جاتی ہے، برداشت کر جاتی ہے، تکلیف دینے والی باتوں پر صبر کر جاتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، پروردگار فرشتوں سے کہتے ہیں میری کمزور بندی ہے، چاہتی تو جواب دے دیتی، چاہتی تو کھڑی ہو جاتی، چاہتی تو کچھ سنا دیتی، مگر میری بندی نے میرے نام کی کل کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے صبر کر لیا ہے. فرشتوں گواہ رہنا، بغیر حساب و کتاب کے، بغیر گنتی کے میں اس کے لیے اجر و ثواب کو لکھ دیتا ہوں. اے میری ماں بہنیں، آپ قیامت کے میدان میں پہنچیں گی، آپ قیامت کے میدان میں پہنچیں گی، آپ اپنے نام عمل کو دیکھیں گی. ان نام عمل میں آپ کی نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، مگر کہیں کہیں اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب، اتنے بڑے اجر و ثواب، اس قدر زیادہ ثواب، آپ تعجب کریں گی یہ اجر و ثواب مجھے کہاں سے ملا اتنا بڑا؟ میں نے تو اتنا بڑا مجاہدہ نہیں کیا، میں تو اتنا بڑا عمل میں نے نہیں کیا. کہا جائے گا اے اللہ کی بندی، دنیا میں گھر میں تو تھی، تو بہو کی شکل میں تھی یا نند بھابھی کی شکل میں تھی یا ساس یا بیوی کی شکل میں تھی، تجھے تکلیف دہ باتیں کہی گئیں، مگر تو نے صبر کر لیا تھا، تحمل کر لیا تھا، ضبط کر لیا تھا، پی لیا تھا، زبان سے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ میرا اللہ اس صفت کو پسند کرتا ہے، اس پر تجھے پہاڑ جیسا اجر و ثواب ملا ہے. اے میری ماں بہنیں، یہ گھروں میں تکلیف تو پیش آتی ہیں، آتی رہیں گی، لیکن اس میں تو ہمیں ظاہر ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے نصیب کو بلند کرنا، اپنی قسمتوں کو بلند کرنا، اپنے اجر و ثواب کو بڑھا لینا، تو ذرا صبر کا مادہ اپنی زبان پہ بڑھا لیجئے. تو آج ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ یہ ہماری آنکھیں کبھی ناپاک نہیں ہوں گی. ماں بہنیں، پہلے تو میں اپنے ماں بہنوں کے بیچ کچھ جملے نہیں کہتا تھا، مردوں کے درمیان کہہ سکتا تھا، لیکن اب مجھے اپنی بیٹیوں سے کہنا پڑتا ہے، اب مجھے اپنی بہنوں سے کہنا پڑتا ہے کہ ذرا موبائل پر اپنی نگاہوں کو ناپاک نہ کیجیے. جن آنکھوں سے آپ قرآن کو دیکھتی ہو، جن آنکھوں سے آپ ماں باپ کے چہرے کو حج اور عمرے کے ثواب کی نیت سے دیکھتی ہو، جن آنکھوں کے بارے میں آپ کی تمنا ہے کہ میں کعبے کو دیکھوں، جن آنکھوں کے بارے میں آپ کے دل میں تمنا ہے کہ میں روضہ پاک اس کی جالی کو دیکھوں، مسجد نبوی کو دیکھوں، اللہ اللہ، انہی آنکھوں سے ہم اپنے بند کمرے کے موبائل میں گندی چیزوں کو دیکھیں. اللہ اللہ، پروردگار جب ناراض ہوتا ہے توفیق چھین لیتا ہے، دلوں کو سخت بنا دیتا ہے، دلوں پر گناہوں کی لعنت آ جاتی ہے. اور یاد رکھو بیٹیاں، جب خدا کی طرف سے کسی گناہ پہ لعنت آتی ہے، دلوں پہ لعنت برس جاتی ہے، گناہ کے بڑے بڑے دھبے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اللہ دنیا میں ہی زندگی کو اجیرن اور مشکل بنا دیتے ہیں. اب مشکل کیسے؟ کوئی فرشتہ آ کر عذاب دے گا؟ نہ، اللہ کی طرف سے ایسے ماحول بنتے ہیں کہ اب تکلیفوں کے راستے کھلتے ہیں. اب کوئی اور تکلیف دے رہا ہے، کسی اور کی طرف سے تکلیف ہو رہی ہے، کسی اور نے کچھ کہہ دیا،
تکلیفیں پہ تکلیف ہو رہے، کیوں؟ دل کو ہم نے لعنت زدہ بنا دیا ہے۔ ماں بہنیں، جب تکلیف آنے لگے آپ کو کسی بندوں کی طرف سے، مالیات کی طرف سے، مال کی طرف سے، کسی کی طرف سے تکلیف آنے لگے یا جسمانی بیماری آنے لگے، تو سوچ لے شاید میری خطاؤں، میری گناہوں، میرے دل کی گندگیوں، میرے دل کے حسد و کینہ اور زبان کی سختی اور ناشکری اور آنکھوں کی گندگی کی بنا پر شاید میرا اللہ مجھ سے روٹھا ہوا ہے، مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ توبہ کیجئے، معافی چاہیے اپنے اللہ کے سامنے، آنچل اٹھائیے، پیشانی جھکا کر سجدے میں آنسو کے قطرے بہائیے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو زندگی جو اجیرن ہو جاتی ہے، جہنم بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے، اللہ اسی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیں، پہلے کی خواتین تھیں ہماری آپ کے خاندانوں میں، ہمارے ہی آپ کے قبیلوں میں، گھر میں اتنی راحت کی چیزیں نہیں تھی، اتنی آشائش کی چیزیں نہیں تھی، ہوٹلوں میں جا کے کھانے کا موقع نہیں تھا، اتنے پیسے نہیں تھے، مگر اس کے باوجود ان کی زندگی کیسی پرسکون تھی، زندگی میں کیسی خوشیاں تھیں، آپسوں میں کیسے محبتوں کے ماحول میں رہتی تھیں، ان کا دل ہمیشہ پھول کی طرح کھلا رہتا تھا، ان کی زندگی میں فرحت، ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ گھروں میں نہ فریز ہے، نہ بہترین قسم کے فرنیچر ہیں، نہ ساز و سامان ہیں، نہ باہر کھانے کا انتظام ہے، مگر اس کے باوجود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کام ہے، اور پھر بھی دل پرسکون ہے۔ ماں بہنیں، اور آج سب کچھ ہے، گھر میں سب کچھ ہے، مگر دل میں سکون نہیں ہے، دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ذرا غور کر لیجئے گا، آپ یہ نہ سوچئے مجھے فلاں ستا رہا ہے، مجھے فلاں کچھ کہہ رہا ہے، مجھے فلاں نے میری زندگی کو بالکل مشکل بنا دیا، یہ نہ سوچئے، یہ سوچئے کہ آخر اس کی اصل بنیاد کیا ہے۔ بنیاد ہماری کچھ کمیاں ہیں جو ہمارے اور میرے خدا کے درمیان ہے، لہذا ان کمی کو دور کیجئے، اور آج یہ طے کیجئے کہ اللہ نے جس طرح بہت سی عورتوں کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، بہت سی عورتوں کا گھر پھول کے گلدستوں کی طرح ہوتا تھا، ہمارا بھی گھر پھول کے گلدستوں کی طرح ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ زندگی پاکیزہ ہو، دل ہمارا صاف ستھرا ہو، اور اسی کے ساتھ نگاہیں پاکیزہ ہو، دل میں عظمت ہو، اپنے بال بچوں کی فکریں ہوں، امت کی خواتین کے لیے ہماری ڈبڈباتی آنکھوں سے دعائیں ہوں۔ اگر ایسی زندگی ہماری ہوگی، یقین جانیے آپ خدا کے ہاں بہت خوش نصیب ہوں گی۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، سنیے ذرا کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا، مگر ہمیں مقام کو سمجھنا ہے اور اس پر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں طواف کر رہا تھا تو ایک بچی بھی طواف کر رہی تھی، میرے کان میں آواز آئی تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی جوان العمر بچی ہے، یہ اللہ کے ولی تھے، بڑی عمر کے تھے، تو انہیں سوچا کہ اس بچی کو ذرا نصیحت کرنا چاہیے، اس بچی کو ذرا نصیحت کرنا چاہیے کہ بیٹی تو جوان عمر ہے اور تو ذرا دھیمی دھیمی آواز سے کچھ شاعری پڑھ رہی ہے، تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو ذوالنون مصری ذرا قریب ہو گئے اور قریب ہوتے ہوئے طواف کرنے والی اس جوان بچی سے کہا کیا بولتی ہو؟ وہ جوان بچی کو سوچیں کہ آخر اس کی ماں نے، اس کے گھر کی بڑی خواتین نے اس کی کیسی تربیت کی ہوگی، اس کی زندگی کو کیسا پاکیزہ بنایا ہوگا، اس کے دل کو کتنا روشن، منور، مجلہ، مصفہ کیا ہوگا، اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت کو کتنا کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہوگا کہ جو بچی اپنے ممی کے ساتھ جب جاتی ہے طواف کے واسطے پہنچتی ہے تو وہاں وہ بڑی محبتوں کے ساتھ طواف کر رہی ہے، اور طواف کرتے ہوئے کہتی ہے انت تدری من حبیبی، انت تدری من حبیبی، من حبیبی انت تدری، لمبا اشعار پڑھتی ہے، اے میرے اللہ تو جانتا ہے۔ ماں بہنیں ذرا غور سے سننا، ایک بیٹی کہتی ہے، ایک جوان بیٹی کہتی ہے طواف کرتے ہوئے انت تدری من حبیبی، اللہ تو جانتا ہے میرا محبوب کون ہے، میری نگاہ میں سب سے عظیم کون ہے، میرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، اللہ تو جانتا ہے، تو ہی جانتا ہے میرا محبوب کون ہے۔ اللہ اب تو تیری محبتوں سے میرا دل بھر گیا ہے۔ اس کے بعد اس بچی نے ایک آیت پڑھی اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ کون کہتے ذوالنون مصری؟ ماں بہنیں بیٹیاں ذرا سنو، دنیا کا سکون، دنیا کی عزت، دنیا کی راحت، دنیا کی سلامتی، بیماریوں سے شفا، یہ دنیا کی دولت سے نہیں ملتی۔ فضل الہی، فضل الہی، عنایت الہی، رحمت ربانی
پروردگار کی خصوصی عنایت کی بنیاد پر کسی بھی عورت، کسی بھی بیٹی کو اللہ کا فضل ملتا ہے، سلامتی ملتی ہے، خوشیاں ملتی ہے، دلوں کا باغ و بہار ملتا ہے، دلوں کا سکون ملتا ہے۔ یاد رکھو میری بیٹیاں، تمہیں دل کا سکون شوہر کے دولت سے نہیں مل سکتا ہے، تمہیں دل کی خوشیاں شوہر کی نعمتوں سے نہیں مل سکتی ہیں جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو۔ اگر اللہ راضی ہے تو اللہ انہی چیزوں میں خوشیاں ڈال دیتے ہیں، اللہ راضی نہیں ہے تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ بے چینی، بے قراری کو اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے طے کر لو میری بیٹیاں کہ آج سے انشاءاللہ ہمیں ذرا رب چاہی زندگی گزارنا ہے، اپنی زبان پر ذکر کو، اپنی زبان پر اللہ کی یاد کو، اپنی آنکھوں میں کبھی کبھی خوف و خشیت کے آنسو کو، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو، اپنی زندگی کو عمل کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ یہ طے کر لیجئے، آج اسی ارادے سے جائیے، اسی ارادے سے ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے مانگیے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ بچی تو ہماری نظر سے اوجھل ہو گئی، مگر اس کا مقام و مرتبہ، اس کی پاکیزہ زندگی کا اثر کیا ہوا؟ اس کی پاکیزہ زندگی کا اثر یہ ہوا کہ جب وہ بچی چلی گئی، میں بھی حج عمرے سے واپس لوٹا، جب مجھے دنیا میں کوئی بڑی ضرورت پیش آتی تھی، کوئی اہم مسئلہ کسی کا پیش آتا تھا، کسی کا کوئی بڑا پرابلم سامنے آتا تھا، کوئی آدمی کسی ڈیفیکلٹ میں پڑ جاتا تھا اور میرے واسطے میرے سامنے دعا کے لیے آتا، تو میں ہاتھ اٹھاتا اور ہاتھ اٹھا کر کہتا، اللہ مطاف میں جو بیٹی نظر آئی تھی، اللہ اس کا واسطہ، اللہ اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ، کہ اللہ اس کے وسیلے، اس کے واسطے سے اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں جب میں نے اس بچی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی، جس کے لیے دعا کی، ہر ایک کا کام بن گیا، ہر ایک کی مصیبت ٹل گئی۔ اے بیٹیاں، گھروں میں رہنے والیاں، تمہیں اللہ نے یہ مقام دیا ہے، تم اپنے خدا سے اپنا رابطہ، اپنا تعلق، ایمان و یقین میں اضافہ اتنا کر لو کہ اگر ابو پر کوئی مصیبت ہے، ماں کی کوئی بیماری ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی کوئی تکلیف ہے، اے بیٹیاں تو مصلی بچھاؤ، خدا کے سامنے سجدے میں جا کر وہ دعائیں کرو، وہ آنسو گراؤ کہ اللہ تمہاری دعاؤں اور تمہارے سجدوں پر گھر کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ ایک بچی کی دعا کوئی اور کر رہا ہے، وسیلے سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو بیٹی اگر دعا کرے امی کے لیے، ابو کے لیے، گھر کے لیے، بیوی اگر دعا کرے شوہر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور بیوی کی زبان اگر اچھی ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں کرے گا؟ لہٰذا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری راحتوں، ساری خوشیوں، ساری سلامتی، ساری نجات، مغفرت، اس کے تمام راستے اللہ نے آپ کو آپ کی زندگی میں دیا ہے۔ اب یہ ہمارا آپ کا نصیب ہے ماں بہنیں کہ ذرا ہمیں اللہ کے حضور خوب گڑ گڑا کے دعائیں بھی کرنی ہیں، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو زندہ کیجئے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے کے پاس ایک بندہ پہنچا، ماں نے بھیجا کہ جاؤ اور اللہ کے اس بڑے بندے کے پاس جا کر عرض کرو کہ ہمارا دل جو ہے مرجھایا رہتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میرا دل مرجھایا رہتا ہے، میرا دل مردہ رہتا ہے، دل کبھی کھلا نہیں رہتا، دل میں خوشیاں نہیں رہتی، دل میں ایک خاص قسم کا باغ و بہار نہیں رہتا، پربہار نہیں رہتا، میں کیا کروں؟ ماں نے بھیجا بیٹے کو، اس اللہ کے ولی نے ایک عمل بتایا، وہ عمل آپ ضرور کیجئے گا۔ عمل یہ ہے، کتاب دے دیں گے، عمل یہ ہے، انہوں نے بتایا کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد، فجر کی سنت پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے، ماں بہنیں بیٹیاں ذرا غور سے سنو، اگر تم چاہتی ہو کہ آپ کا دل پھول کی طرح کھلا رہے اور آپ کے دلوں سے وہ چیزیں، وہ کانٹے نکل جائیں، آپ کے دلوں سے وہ پوائزن ختم ہو جائے، جس پوائزن، جن کانٹوں کی بنیاد پر انسان کا دل ہمیشہ مرجھایا مردہ رہتا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں اور یقیناً چاہتی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے 40 مرتبہ ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لو، ماں سے کہنا، بہن سے کہنا، بیٹی سے کہنا، سب سے کہنا۔ وہ دعا یہ ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا اللہ برحمتک نستغیث،
عام طور پر ہم آپ سنتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، درمیان میں بڑھا دیجئے لا الہ الا اللہ۔ تو یا حی یا قیوم لا الہ الا اللہ برحمتک نستغیث، اس کو اگر آپ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے اگر آپ پڑھتی ہیں اور پڑھتے ہوئے نیت کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجئے، پربہار بنا دیجئے، اور جو چیزیں آپ کو میرے دل میں پسند نہیں ہیں، یہ نیت کیجئے، جو چیزیں اللہ آپ کو ہمارے دل کی پسند نہیں ہیں، اللہ اپنی قدرت سے ان تمام چیزوں کو ہمارے دل سے زائل کر دیجئے، ختم کر دیجئے۔ یہ روزانہ اللہ کی بندی اگر پڑھتی ہیں تو وہ چیزیں، وہ کانٹے جس سے دل انسان کا مرجھا جاتا ہے، مردہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کی برکت سے نکل جاتے ہیں۔ اب عورت کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے اور دل ہمیشہ تر و تازہ پھول کی طرح کھلا رہتا ہے۔ تو آپ یہ عمل شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، وہ تمام چیزیں آپ ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، ختم کر دیجئے، اور اس کی برکتیں ہمارے دل میں ڈال دیجئے، تو آپ کا دل زندہ ہو جائے گا۔ جب اللہ کی بندیوں کا دل زندہ ہوتا ہے تو پھر اللہ سے وہ لو لگاتی ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے درد دل سے دعائیں کرتی ہیں۔ ہمارے ملک کی ایک عورت ہیں، آپ جانتی ہیں کہ ایک بہت بڑے اس ملک کے انسان گزرے ہیں، ایک عورت گزری ہے امت اللہ تسنیم رحمت اللہ علیہا۔ ذرا سنیے گا کیا تعلق ہو گیا تھا ان کو اللہ سے، ذکر کی بنیاد پر، درود پاک کی بنیاد پر، نیکیوں اور تقوی کی بنیاد پر، ایمانی عظمت کی بنا پر، اللہ رب العزت کے عظمت کے استحضار کی بنیاد پر ان کو اللہ سے کیا ربط ہو گیا تھا۔ مگر پھر بھی جب اللہ کی بندیوں کو جو اوپر کی نعمتیں جتنی ملتی چلی جاتی ہیں ان کی حسرت بڑھتی جاتی ہے۔ ماں بہنیں سنو ذرا، جب اوپر کی نعمت، عالم بالا اوپر کی نعمت جتنی ملتی چلی جاتی ہیں اس کے لیے اور حسرت، امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ دل باغ و بہار اگر ہے تو دل چاہتا اور ہو جائے، زبان سے ذکر پہ لذت ہے تو اب دل چاہنے لگتا اور ذکر کروں۔ جب اوابین پڑھنے لگتی ہیں اللہ کی بندی، جی چاہتا ہے تہجد پڑھوں۔ جب تہجد پڑھنے لگتی جی چاہتا ہے میں اشراق اوابین پڑھوں۔ اللہ اللہ، یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل پربہار ہوتا ہے، جب دل زندہ ہوتا ہے اور دل سے کانٹے نکلنے لگتے ہیں تو پھر اس کی امیدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر دعائیں کرتی ہیں، اور اتنی دعائیں کرتی جتنا اس کو اوپر کی دولت ملتی چلی جاتی ہے، ایمان و یقین کا مایہ بڑھتا چلا جاتا ہے، محبت الہی بڑھتی چلی جاتی ہے، خوف و خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر بھی لگتا نہیں اور ہو، اور مل جائے، اور مل جائے۔ تو اللہ کی بندی کیا کہتی تھی؟ کب سے لیے کھڑی ہوں یہ کاسے گدائی۔ کیا کہتی تھی؟ بڑے درد دل کے ساتھ کہتی تھی، کب سے لیے کھڑی ہوں یہ کاسے گدائی، یعنی فقیری کا پیالہ، کب سے لیے کھڑی ہوں یہ کاسے گدائی، اب تک ملا نہ کچھ بھی اب شام ہونے آئی۔ اللہ اللہ، بوڑھی مائیں آپ کے لیے بڑا پیغام ہے، خاص طور پر ہماری عمر زائد ہو جائے، ہم بڑھاپے میں آ جائیں، سمجھ جائیے زندگی کی شام آ چکی ہے۔ اے جوان بیٹیاں، اگر جوانی آ گئی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اب ہماری زندگی ڈھلتے ہوئے سورج کی طرح ہے۔ جس طرح سورج آسمان کی بلندی پر آتا ہے، کتنا تیز ہوتا ہے، لگتا ہے ہر کسی کو جلا دے گا، ہر کسی کو آگ، ہر کسی کو اپنی گرمی، اپنے ٹمپریچر سے جلا دے گا ایسا لگتا ہے، مگر دیکھتے دیکھتے وہ سورج بھی ڈھل جاتا ہے، پھر چند گھنٹوں کے بعد وہ ڈوب جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اے میری جوان بیٹیاں، ہماری جوانی اسی طرح کی ہے، کبھی اپنی جوانی پہ ناز نہ ہو، کبھی ہماری جوانی پر ناز نہ ہو، کبھی ہمارے بول پر بڑاپن نہ آنے پائے، کبھی دولت پر ہمارے بول بڑے نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ سب چیزیں سورج کی طرح ڈھل جانے والی ہیں، اور ڈھلتے ڈھلتے پھر فنا اور ختم ہونے والی ہیں، نام و نشان مٹ جانے والا ہے۔
تو اللہ کی اس بندی نے کیا کہا؟ کب سے لیے کھڑی ہوں یہ کاسے گدائی، اب تک ملا نہ کچھ بھی اب شام ہونے آئی۔ او میرے مولا مجھے رحمت کا بہت بڑا حصہ دے دے، محبت کا بہت بڑا جام پلا دے، اے میرے اللہ اپنی معرفت کا بہت بڑا کاسا مجھے پلا دے، اے اللہ مجھے مغفرت کا بڑا پیمانہ دے دے۔ یعنی جو چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں دل کی حسرت امیدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں اور اللہ سے حسرت کے ساتھ کہتی ہیں کب سے یہ کھڑی ہوں یہ کاسے گدائی، اب تک ملا نہ کچھ بھی اب شام ہونے آئی۔ بندہ نواز میری قسمت کی لاج رکھ لے، کیا عجیب درد دل سے کہا ہے، بندہ نواز، اے اللہ تو بندوں کو نواز دیتا ہے، بندہ نواز میری قسمت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے۔ اللہ اکبر، اس عورت نے تو ایسا لگتا ہے اپنا جگر نکال کے رکھ دیا ہے، اپنے دل کے ٹکڑے کو باہر نکال کے خدا کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنیں ذرا درد دل پیدا کر لیجئے، آہ دل پیدا کر لیجئے، دل کی دولت کو حاصل کر لیجئے، دل میں خشیت کو لے آئیے، آنکھوں میں محبت کے آنسو کو لے آئیے۔ اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی پڑے گی، عمل کرنا پڑے گا، عملی میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور اسی کو اللہ کے کسی بندے نے بڑے عجیب انداز میں کہا ہے کہ نور میں رہنا یا نار میں رہنا۔ کیا کہا؟ نور میں رہنا یا نار میں رہنا۔ نور سے مراد راحت ہے، خوشحالی ہے، اور نار سے مراد پریشانی ہے۔ نور میں رہنا یا نار میں رہنا کسے کہتے ہیں؟ آپ سے کہتے ہیں خوشحالی میں رہو، صحت سلامتی میں رہو، یا کبھی ڈپریشن میں رہو، کبھی پریشانی بیماری میں رہو۔ نور میں رہنا یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا، یعنی اللہ کی یاد میں۔ اگر خوشیاں ہیں تو شکر ہے، اگر مصیبت ہے تو صبر ہے، پریشانی ہے تو درگزر ہے، تکلیف ہے تو عفو درگزر ہے۔ یہ صفت نور میں رہنا یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا، یعنی ہمیشہ اپنا معاملہ اپنے اللہ کے حوالے کر دو۔ چند جھونکیں خزاں کے سہ لو، تھوڑی تکلیف آئے گی، کبھی بیماری آئے گی، کبھی بخار آئے گا، کبھی کچھ ہوگا، کبھی شوگر ہوگا، کہتے ہیں چند جھونکیں خزاں کے سہ لو، ان پریشانی کو جھیلتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کی یاد سے سجا لو، چند جھونکے خزاں کے سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ اے میری ماں بہنیں، اگر آپ دل کی بہار چاہتی ہیں، اگر آپ زندگی کی بہار چاہتی ہیں، اگر آپ قبر کی بہار چاہتی ہیں، محشر کی بہار چاہتی ہیں، تو پھر اللہ کی یاد کو اپنے دلوں میں اپنی زبان پہ سجا لیجئے، خوف و خشیت اپنے دلوں میں سجا دیجئے، اللہ کی محبت کا نقش اپنے دل پہ لے لیجئے، پھر دیکھیے ہماری آپ کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ایمان و یقین پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، امت کی بیٹیوں بہنوں کو بچانے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکریں کیجئے، اور اپنے دامن دل کو، اپنے دل کے برتن کو ذرا پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھیے، اور فجر کے وقت کا عمل اس پر ضرور عمل کیجئے، اور جاتے جاتے اپنے دل میں یہ تمنا لے کر جائیے کہ ہمیں ان خواتین، ان عورتوں کی طرح ہونا ہے جو ہاتھ اٹھاتی تھیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، ان کی پیشانی سجدے میں جھکتی تھی، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا، ان خواتین میں ہمیں شامل ہونا ہے۔ تمام ماں بہنیں اس طرح بیٹھی جیسے نمازیں بیٹھتی ہیں، تمام ماں بہنیں اس طرح بیٹھ جائیے جیسے نمازیں بیٹھتی ہیں، جس رخ پر ہیں اسی رخ پہ بیٹھی رہیں، مگر نماز کی طرح بیٹھے، کسی کو عذر نہ ہو۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا دیجئے، تمام ماں بہنیں اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، سر کو جھکا لیجئے، خیال کیجئے ہم پیارے اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے رحمان و رحیم اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے کریم، اپنے غفار اللہ کی نظروں میں بیٹھے ہیں، پیارے اللہ کی مغفرت، اس کی رحمت کے فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ مولا تیری ہی نسبت پر ہم دور سے آئے، دیر سے آئے، گھر میں بچوں کو چھوڑا، صبح سے ترتیب بنائی ہے، اے میرے مولا 2 گھنٹے اگر کوئی اتنی عورتوں کی جماعت کسی ظالم حاکم کے دربار پہ چلی جائے اور اپنی کوئی بات رکھ دے، مولا وہ حاکم بھی ان کی بات کو نہیں ٹھکراتا۔ پروردگار
اتنی خواتین یہاں پر آئی ہیں، ان کی باتوں کو آپ کیسے ٹھکرائیں گے؟ ان کے اٹھے ہاتھوں کو کیسے ٹھکرائیں گے؟ ان کی دعاؤں کو کیسے رد کریں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے۔ مگر ہاں، خیال کر لیجئے، میرا رب نگاہ رحمت سے ابھی دیکھ رہا ہے، میرا رب نگاہ محبت سے دیکھ رہا ہے۔ میری بندیاں میری نسبت پر آئی ہیں، میرے نبی کے نام پر آئی ہیں، میری محبت کی تلاش میں آئی ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے آئی ہیں، کچھ جذبہ لے کر جانے کو آئی ہیں، اپنے دل کے پاکیزہ ارادے بڑھانے کو آئی ہیں۔ فرشتہ گواہ رہو، میں نے ان بندیوں کو معاف کر دیا۔ تو مجرمانہ انداز میں، ایک مجرم کی طرح، جس طرح ایک بیٹی اپنی ماں کے سامنے شرمندہ ہو کے سر جھکاتی ہے، بیٹی نے بڑی غلطی کی ہو مگر ماں اسے اپنے آنچل میں ڈھانپ لیتی ہے، باپ کہہ دیتا ہے آج میں تیرے ہاتھ سے روٹی نہیں کھا سکتا، تیرے ہاتھ کا پانی نہیں پیوں گا، تو بڑی نافرمان ہو گئی ہے۔ مگر بیٹی باپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور جھک کے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ابو آپ تو میرے اکیلے ابو ہیں، دوسرا تو کوئی باپ ہو نہیں سکتا، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو مجھے کون معاف کرے گا؟ اتنا کہنا ہوتا ہے کہ باپ کی آنکھیں ڈبڈباتی ہیں اور بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کے کہتا ہے نہیں نہیں بیٹی، میں نے تجھے معاف کر دیا، مجھے خوش ہو کر تجھے میں نے یہ گولڈ تجھے دے دیا۔ اللہ اللہ، ایک باپ کی شفقت کا یہ حال، تو اللہ کی شفقت کا حال کا اندازہ لگاؤ۔ اللہ کی بندیاں چاہے بڑی عمر کی ہوں چاہے چھوٹی عمر کی ہوں، اللہ کی بندیاں اگر خدا کے سامنے سر جھکا دے اور کہہ دے میرے مولا تو میرا اکیلا اللہ ہے۔ دنیا کی عورتوں کے تو بہت سے معبود ہو سکتے ہیں، بنے بنائے معبود ہو سکتے ہیں، اللہ تو میرا حقیقی معبود ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جائیں تو کہاں جائیں، میرے مولا تو مجھے معاف کر دے۔ پروردگار کی رحمت چھلک اٹھتی ہے۔ لہٰذا اس وقت ہمیں اپنے اللہ کی رحمتوں کو مانگنا ہے۔ تو تمام ماں بہنیں اس امید پہ بیٹھیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے دل میں آ رہی ہیں، نگاہ اللہ کی نظر رحمت مجھ پر پڑ رہی ہیں، اور ہم ایک فقیر بن کر اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ فقیری دنیا میں بھی کام آتی ہے، مرنے کے وقت بھی، محشر میں بھی، جنت میں بھی۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، یہ شاعری نہیں ہے، یہ نظم نہیں ہے، یہ کسی درد دل کی آواز ہے۔ ہر ماں بہن یہ سوچے یہ میرے دل کی آواز ہے جو میں اپنے رب سے کہہ رہی ہوں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہمارے بدن پہ کفن آ جائے گا اور ہماری بیٹیاں رو رو کر ہمیں گھر سے روانہ کریں گی اور ہم کندھے پر بے بس ہو کر قبر کے حوالے ہو رہے ہوں گے، سب کا سب ہمیں مٹی ڈال کر واپس آئے گا۔ اس قبر کی تاریک کوٹھری میں، اس قبر کی اندھیری رات میں، پہلی اندھیری رات میں ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ میرے پاس کون ہوگا؟ اللہ کی رحمت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، پروردگار کی رحمتوں کے سوا کون ہوگا؟ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں۔ دل ہی دل میں ہر کوئی خیال کر لے، دل ہی دل میں ہر کوئی خیال کر لے کہ سب سے بڑا گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، ناشکر ناقدر اگر ہیں تو ہم ہی ہیں۔ اللہ ہم نے سنا کچھ ایسی بندیاں ہوتی ہیں جس کی آمین پر سب کی آمین قبول ہوتی ہیں، اللہ کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جس کی دعا تو قبول نہیں کرتا۔ مولا کہیں ایسا نہ ہو اس پورے مجمع میں ہم کہیں ایسے نہ بن جائیں کہ ہماری نحوست سے کچھ کی دعائیں رد ہو جائیں۔ اللہ ایسی بدنصیب ہمیں نہ بنائی، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہو۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔
بیٹیاں اس منظر کو سوچو، قیامت کا منظر ہوگا، فرشتہ اعلان کرے گا کہاں گئی فلاں بنت فلاں، نام لے کر، باپ کا نام لے کر پکارا جائے گا، کنارے ماں کھڑی ہوگی، دوسرے کنارے باپ کھڑا ہوگا، بھائی بھی سامنے ہوگا۔ اب وہ عورت، وہ بچی خدا کے بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے چلنا چاہتی ہے، مگر جانتی ہے اس دن اس کو نظر آ جائے گا، میری زبان کی غیبت نظر آ جائے گا، زبان سے چغلی، زبان سے ناشکری، زبان سے دل آزاری، دل کا حسد، کینہ، سب کچھ اوپن ہو جائے گا۔ اب وہ سمجھ جائے گی میں کس طرح خدا کی بارگاہ میں جاؤں۔ چلتی نہیں ہے، کبھی ماں کو دیکھتی ہے، کبھی ابو کو دیکھتی ہے، فرشتہ دھکے دیتا ہے، چلو چلو حساب کی جگہ پر، روتی ہے، آنسو بہاتی ہے، فرشتہ سر جھکاتی ہے، فرشتہ کہتا ہے یہاں سر جھکانے سے کیا فائدہ، یہاں آنسو بہانے سے کیا فائدہ، نہ تیری ممی تجھے ایک نیکی دے سکتی ہے، نہ تیرے ابو تجھے بچا سکتے ہیں۔ بتاؤ بیٹیاں، آخر نجات کا راستہ کیا ہوگا؟ نجات کا راستہ اللہ نے دنیا میں دیا ہے، یہ توبہ ہے، یہ استغفار ہے، یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ اس منظر کو سوچو جب قبر میں فرشتہ کہے گا تیرے ابو نے بہت قیمتی سفید کفن پہنایا، تیرے ابو نے بہت قیمتی عطر لگایا، تیری امی نے تیری پیشانی پر بہت قیمتی خوشبو لگائی، کافور لگایا، یہ تیرے ابو تیری امی کی محبت تھی، مگر میں دیکھ رہا ہوں، فرشتہ کہے گا تیری آنکھیں گناہوں سے گندی ہے، تیری زبان گناہوں سے کالی ہے، تیرا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ ہم کفن کی سفیدی کو اور کافور کی سفیدی کو نہیں دیکھتے، ہم تو عمل کی سفیدی کو دیکھتے ہیں۔ ماں بہنیں، میری بیٹیاں وہاں تڑپ کے رہ جائیں گی، ترس کے رہ جائیں گی، میرے ابو مجھے کفن نہ دیتا، کچھ عمل دے دیتا کام آ جائے گا، مگر ابو وہاں کوئی عمل نہیں دے سکتا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے کہ ذرا اپنے عمل کو، اپنے دفتر کو عمل سے بھر لیجئے، اپنے قبر کو روشن کر لیجئے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ قبر میں اللہ کی رحمت ہے، محشر میں اللہ کی رحمت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ ہمیں اگر آپ کی شفاعت چاہیے، مغفرت چاہیے، اللہ کے دربار کو کھٹکھٹائیے، شفاعت چاہیے، زبان سے صلاۃ و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے درد دل سے مانگ لیجئے، کوشش کیجئے۔ اتنا لمبا وقت آپ نے دیا، اتنی باتیں آپ نے سنی، اب کوشش کیجئے ذرا ہماری آواز لرز جائے، آنکھیں ڈبڈبا جائیں، آنسو کا قطرہ ہمارے چہرے پر گر جائے۔ ماں بہنیں، اتنا سننے کے بعد بھی اگر ہماری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ نہیں آتا تو اپنے آپ میں یقین کر لیجئے کہ ہمارے چہرے میں آنکھ نہیں ہے، پتھر کا ٹکڑا لگا ہے، ہمارے بدن میں دل نہیں ہے، پتھر کی سل لگی ہے، ہمارا دل زندہ نہیں ہے، دل ہمارا مردہ ہے۔ ہمارے گھر میں خوشبوئیں ہوں گی مگر ہماری روح بدبودار ہو چکی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے خدا کے سامنے، وہ دعا کیجئے، وہ خدا کے سامنے توبہ کیجئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما ابدا ما دوامک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. اے 70 ماہوں سے زیادہ محبت و ممتا کرنے والے پیارے اللہ، آج ہم گناہگار، ہم خطا کار، ہم سیاہ کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ زندگی کا ہر دن گناہوں میں ڈوبا ہوا، سفر ہو کہ حضر ہو، صبح ہو کہ شام ہو، دوپہر ہو کہ رات ہو، اللہ نعمتوں میں ہو اللہ یا تکلیفوں میں ہو، پروردگار ہر حال میں ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، گناہ پہ گناہ کیا ہے، پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے، میرے مولا معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم تو دنیا کی تکلیفوں کے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، اللہ عذاب قبر کیسے برداشت ہوگا، محشر کی مصیبت کیسے آسان ہوگی، مولا جہنم کا عذاب کیسے برداشت ہوگا۔ اللہ دنیا میں ہم ماں بہنوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹی سی چنگاری لگ جاتی ہے، لائٹر لگ جاتی ہے، پروردگار تڑپ جاتی ہیں، مولا رو پڑتی ہیں۔ اللہ وہ جہنم کی آگ، جہنم کے انگارے تیرے غیظ و غضب کے ساتھ اللہ کیسے ہمیں برداشت، پروردگار معاف کر دیجئے۔ آج آپ کی بندیاں بڑی تعداد میں آئی ہیں، اللہ آپ کی نعمتوں، آپ کی محبتوں، آپ کی رحمتوں کو لینے آئی ہیں، اللہ اچھے جذبات کے ساتھ لوٹنے آئی ہیں۔ اللہ آج کرم کر دیجئے، رحم کر دیجئے، مولا معاف کر دیجئے۔ مولا اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو کون معاف کرے گا؟ پروردگار ہماری مثال اس بچے کی ہے جس بچے کو ماں نے بہت محبتوں سے نہلایا دھلایا، بہتر کپڑا پہنایا، پاؤڈر خوشبو لگایا، بچہ بڑا خوشنما ہو گیا، ماں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہے، ماں کام میں لگ جاتی ہے، بچہ باہر کو نکلتا ہے، نالے میں پڑ جاتا ہے، گندے نالے میں گر جاتا ہے، اب بچہ اٹھ نہیں پاتا، بچہ سوچتا ہے ابو کو بلاؤں گا، پہلے تھپڑ لگائیں گے پھر اٹھائیں گے، بھائی کو بلاؤں گا، بھائی پہلے دھکے دے گا پھر نکالے گا۔ بچہ کسے پکارتا ہے؟ امی امی کہہ کے پکارتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، اور تڑپتی ہوئی ماں جا کر اپنے اچھے کپڑے میں ہو کر بھی بچے کو گندے کپڑے میں سینے سے لگا لیتی ہے، دل سے لگا لیتی ہے۔ بچہ ڈرتا بھی ہے، سسکتا بھی ہے، سوچتا ہے تھپڑ لگیں گے، مگر ماں آنچل میں ڈھانپ لیتی ہے اور کہتی میرا بیٹا اطمینان رکھو، مت ڈرو، میں تجھے پاک صاف کر دوں گی۔ مولا ماں پھر اسے صاف کر دیتی ہے، اچھے کپڑے پہنا کے خوش ہوتی ہے۔ اللہ وہ تو ایک ماں کی ممتا ہے، پروردگار وہ تو ایک ماں کی ممتا ہے، تو 70 ماہوں سے زیادہ ممتا و پیار رکھنے والا، 70 ماہوں سے زیادہ محبت و ہمدردی رکھنے والا۔ اللہ ہم گناہوں کے دلدل میں گندے ہو چکے ہیں، گناہوں کے نالے میں ناپاک ہو چکے ہیں، مولا جسم کا ایک ایک انگ ناپاک ہو چکا۔ مولا بچہ امی امی پکارتا ہے، اللہ ہم تجھے ربی پکارتے ہیں، آپ کی بندیاں پکارتی ہیں، اللہ تمام کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ آج ایک اور فضل کیجئے، گناہوں کی مغفرت کے ساتھ گناہوں سے حفاظت عطا فرما۔ اللہ گناہوں کی مذمت، گناہوں کی نحوست، گناہوں کے نقصانات، اللہ اسے ہمارے دلوں میں بیٹھا کر اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ذاکر بنا، ہمیں شاکر بنا، ہمیں ساجد بنا، ہمیں صابر بنا، اللہ ہمیں اپنا بنا، ہمیں منیب بنا، اللہ ہمیں انابت عطا فرما، اللہ خصوصی رحمت عطا فرما۔ اللہ سجدہ کرتے کرتے، روزہ رکھتے رکھتے، تیری نماز پڑھتے پڑھتے اللہ زمانہ گزر
گیا مگر دل خالی رہ گیا۔ اللہ دل ہمارا بے نور رہ گیا، اللہ دل ہمارا مرجھایا مرجھایا رہ گیا۔ پروردگار آج کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دے، پربہار بنا دے، خوشگوار بنا دے، نورانی بنا دے، رحمانی بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرما، برکتیں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما۔ اللہ بہت سے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ بہت سے گھروں میں بے چینی بے قراری ہے، بہت سا گھر قرضوں میں ڈوبا ہے، بہت سا گھر بیماریوں پریشان ہے۔ اللہ یہ آپ کی بندیاں دور دور سے آئی ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ ان میں کون کس دکھ کی ماری ہے، کون کس غم کی ماری ہے، کس کے گھر میں کیا مصیبت ہے۔ اللہ آج کی اجتماعی دعا کی برکتوں سے ہر گھر کی مصیبت کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہر گھر میں روزی کی برکت عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما، ہمارے گھروں میں ہدایت عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھر کے ہر جوان، ہمارے گھر کے ہر بچے، ہمارے ہر گھر کے مرد، اے اللہ دین کی دعوت سے جڑنے کی انہیں توفیق عطا فرما، مسجد کے اعمال کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ کی بندیاں یہاں آئی، دیر سے بیٹھیں، اللہ ان کے دل کی جو تمنائیں ہیں تو ہی جانتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تو جانتا ہے۔ ہر ایک کے دل کی مرادوں کو پوری فرما دیجئے، ہر غم کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کی ایمان و یقین کو مضبوط بنا کر اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار اس شہر میں دعوت و تبلیغ کو، علم و معرفت کو، مدارس کو، مکاتب کو، اللہ دینی مراکز کو اور دینی خدمات کرنے والے افراد کو ہر طرح سے اللہ روحانی ایمانی ترقی عطا فرما، ہر شر سے، ہر نظر بد سے اللہ حفاظت فرما۔ اللہ اسے یہاں پر جتنے مدرسے چلتے ہیں غیب سے تکفل فرما، چلانے والے کو اللہ قبول فرما، مقبول فرما، محبوب فرما، ان کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہم تمام کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی شایان شان صلاۃ و سلام نازل فرما۔ تمام بہنیں میرے ساتھ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔